السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ نئی اور انوکھی کہانیاں لاتی رہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس یا میرے شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ کمیونٹی پوسٹ پر بھی کبھی نظر ڈال لیا کرے، وہ بھی اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں ایک نیا ناول۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نیو رائٹرز کو سپورٹ کرتی ہوں، نیو رائٹرز کی میں ناولس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ پرانے ناول رائٹرز جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، وہ تو اچھا لکھتے ہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو نئے بچے ہیں جو ابھی نیا نیا لکھنے لگے ہیں، یہ بھی بہت محنت کرتے ہیں اور بہت اچھی رائٹنگ کرتے ہیں، بہت اچھے ناولس لکھتے ہیں۔ تو ان کے ناولس کو بھی آپ لوگ ضرور سنا کریں، ان نئے رائٹرز کو بھی ضرور سپورٹ کیا کریں۔ تو دیکھتے ہیں اس رائٹر نے آپ کے لیے کیا الگ لکھا ہے۔ تو میں آپ کو سناتی ہوں آگے ان کی سٹوری۔ سو دس از دا نیو ناول۔ یہ ایک شارٹ سٹوری ہے داستان کتاب سے، اور اس ناول کا نام ہے ادعونی، اور اس کی رائٹر ہے حمیرہ شیخ۔ ادعونی بائی حمیرہ شیخ۔ عید اسپیشل، عید پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ادعونی۔ 25 مارچ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے ایک کمرے کے۔ چلتے ہوئے اس کمرے کے اندر جاؤ تو سامنے بیڈ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار میں ملبوس وہ چہرے کی گرد سفید دوپٹہ بندھے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ ملائی کی مانند سفید تھا، سیاہ آنکھیں، اس پر دراز پلکیں، مغرور سی ناک، تیکھے نقوش، بے شک وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی روشنی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ریلز اسکرول کرتے کرتے اس کی انگلی ایک ویڈیو پر آ ٹھہری۔ ویڈیو میں ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں خالی برتن لیے مسکراتا کچھ کہہ رہا تھا۔ بچے کی زبان عربی تھی، مگر موبائل اسکرین پر نظر آتی اردو تحریر سے اس کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ کسی نے اس بچے سے سوال کیا تھا کہ کیا ہوا ہے، جس کے جواب میں بچے نے اپنی پیچھے کی جانب اشارہ کر کے دکھایا۔ وہاں تھوڑی دیر قبل کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا، اور اب وہاں اداس چہروں والے انسان ادھر ادھر بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں بہت بھوکا ہوں، بہت دیر سے اس قطار میں کھڑا ہوں، پر جب میری باری آئی تو کھانا ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر بچہ مسکرایا اور قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس ویڈیو کے کیپشن میں فلسطین کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ اس نے ویڈیو کو اوپر کیا تو ایک اور ویڈیو سامنے آئی تھی۔ یہ ویڈیو چاند رات کی تھی۔ آج 14 روزہ تھا، مطلب ویڈیو پورے 14 دن پہلے کی تھی۔ ویڈیو میں ایک معصوم سی بچی دکھائی دے رہی تھی۔ کسی نے اس سے سوال کیا تھا، تمہاری کیا خواہش ہے زندگی میں؟ میں چاہتی ہوں پرانے دن واپس آ جائے، بچی معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ سامنے سے سوال کیا گیا تھا۔ میرا خاندان 15 دن پہلے شہید ہوا، اب صرف میں اور میری بہن بچی ہے۔ ہمارے پاس ہمارا اپنا کوئی نہیں بچا ہے، ہمارے پاس ہماری میز پر بیٹھنے کے لیے کوئی نہیں بچا ہے۔ ویڈیو ختم ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں موبائل پکڑی ایمان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے سرچ سیکشن پر کلک کیا اور فلسطین ٹوڈے نیو سرچ کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور پیج کھل کر سامنے آیا۔ وہ پڑھنے گئی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے۔ اسے دیکھنے پر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ موبائل پر انگلش میں کچھ اس طرح تحریر نمایاں تھی۔ Sexual assault. A pregnant woman sheltering Al-Shifa hospital with her husband and children was forced to under by Israel forces. She told them she was pregnant and they kicked and assaulted her. They then raped her in front of her family. They told her husband and the other men present that they would shoot them if they closed their eyes. Astaghfar. I know this is horrific, but we cannot turn a blind eye toward the horrors
unfolding in Gaza right now. तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ईमान, दरवाज़ा खोलो। उसने अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखा, दोनों हाथों से अपने चेहरे को साफ करते हुए उठ खड़ी हुई। फिर छोटे छोटे कदम भरते दरवाजे तक आई और अपने मुर्दा हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने उसका भाई खड़ा था, जो गालिबन उसे सहरी के लिए जगाने आया था। तुम उठ गई चुड़ैल, क्या अब तुम्हें रोज़ जगाने के लिए आना पड़ेगा? कहीं की महारानी लगती हो। ये उसका छोटा भाई था, मगर कद में ईमान से थोड़ा ज़्यादा था। आंखें हूबहू अपनी बहन की तरह सियाह थी और उस पर दराज पल की गोरी रंगत और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सफ़ान उसे चढ़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। सफ़ान की तौक़ा थी कि वो कोई जवाब देगी, लेकिन ईमान खामोश रही। सफ़ान ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि रोने की वजह से सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें सूज गई थीं। क्या हुआ तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कहा है? उसने परेशानी से सवाल किया। ईमान ने अपनी नज़रें उठा के उसे देखा और लहजे को सरसरी बनाते हुए कहा, नहीं, मुझे क्या होना है? सच सच बताओ, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें बता रही है, तुम रोती रही हो। सफ़ान ने फिर से सवाल किया था। वो अब परेशान लग रहा था। मैं रात भर जागी हूँ, इसलिए मेरी आंखें ऐसी लग रही है, वो कहते हुए सफ़ान को साइड करते हुए बाहर को निकल गई। हॉल में दाखिल हो तो सामने सरबराही कुर्सी पर खान साहब बैठे थे। उनके दाएं जानिब नाजिया बेगम बैठी थी और बाएं जानिब उनका बड़ा बेटा शोएब, और शोएब के पास की कुर्सी पर सना बैठी थी। ये शोएब की बीवी थी। ईमान और सफ़ान आमने सामने थे। वहाँ सिर्फ एक कुर्सी खाली थी, जो कि खान साहब की सबसे छोटी बेटी की जगह थी। जवेरिया सबसे छोटी थी। उसकी उम्र 18 साल थी। खाना तैयार था और वो सब जवेरिया के इंतज़ार में बैठे थे। जवेरिया कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? सहरी का वक्त निकलता जा रहा है। खान साहब की रौबदार आवाज़ सारे घर में गूंजी। मैं बुला लाती हूँ उसे, शायद वो सो रही होगी, सना ने कहा। भाभी आप रहने दें, मैं बुला लाता हूँ, सफ़ान ने अपनी कुर्सी हटाते हुए कहा। तुम उसे बुला लाओ, तब तक सब सहरी करना शुरू करे, खान साहब ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो मिजाज के सख्त नहीं थे, पर उनका लहजा हतमी हुआ करता था। सफ़ान जवेरिया के दरवाजे के बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। जवेरिया के कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था। सफ़ान दरवाजे को ढकेलने की बजाय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, उठ जाओ, चुड़ैलों की सहरी का वक्त होता जा रहा है। उठ जाओ बेशर्मो, उठ जाओ। उसे पता था जवेरिया शोर के सुने जाने पर खूब खौफज़दा होती थी और मुमकिन था वो बाहर आकर सफ़ान को खूब जली कटी सुनाए, पर अंदर से कोई जवाब आया न। जवेरिया बाहर आई थी। उसके बाहर ना आने पर सफ़ान हैरान हुआ था। जवेरिया बहुत कमसिन लड़की थी, ज़्यादा बातें करती, ना कोई शरारत। उसे खामोशी पसंद थी और शोर उसे खूब जचता था। जूही बाबा बुला रहे हैं, सहरी का वक्त निकलता जा रहा है, जल्दी से बाहर निकलो। जवेरिया को उठाने के लिए एक आवाज़ काफ़ी होती थी, बरखिलाफ ईमान के। जब उसे उठाने जाओ तो जब तक दरवाजे पर मुक्कों की बारिश ना हो जाए, तब तक उसकी नींद नहीं जाती थी। ईमान के कमरे में उसे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वो जब चाहे बिना बताए आ जा सकता था। ईमान ने कभी उसे नहीं रोका था, लेकिन जवेरिया को बिना बताए कमरे में चले जाने पर उससे ऐसे गुस्सा आता था मानो किसी ने उसका घर लूट लिया हो। और अब ये जवेरिया का कमरा था, जिसमें वो बिना इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता था। उसके बाहर ना निकलने पर सफ़ान ने दरवाजे को ढकेल कर अंदर को झाँका था। बेड खाली था, वहाँ जवेरिया नहीं थी। वो दरवाजे को पूरा ढकेलते हुए अंदर आ चला आया। जवेरिया, उसने फिर से निदा लगाई थी। जवाब निदारिद। बाथरूम का दरवाज़ा खोला था और उसके अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। उसने जैसे ही इधर देखा, एक ज़ोर की पुकार मारी थी, जवेरिया। वो भागता हुआ जूही के पास आया। जवेरिया बाथरूम में फर्श पर गिरी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। वो दीवाना अव्वार उसे पुकार रहा था। उसने जवेरिया के सर को उठाकर अपनी गोद में रखा और उसे हिलाने लगा। तभी पीछे से शोएब अंदर दाखिल हुआ था। यकीनन उसे सफ़ान की चीखों ने यहाँ लाया था। क्या हुआ जवेरिया को? शोएब ने आते ही सफ़ान से सवाल किया था। भाई, ये बेहोश पड़ी है, उठ नहीं रही, सफ़ान ने परेशान होकर जवाब दिया था। शोएब आगे को आया और उससे अपनी गोद में उठाता बेड की तरफ आया। जवेरिया को बेड पर लिटाकर वो सफ़ान की तरफ मुखातिब हुआ। तुम्हारा दोस्त बिलाल, वो डॉक्टर है ना, जल्दी से उसे बुलाओ। सफ़ान ने अपनी कांपती उंगलियां मोबाइल पर चलाते हुए जल्दी कॉल मिलाने लगा था। तीसरी बेल पर कॉल उठाई गई थी। हाँ बोल सफ़ान, इतनी रात को क्या मुसीबत आ पड़ी जो मुझे याद कर लिया? सामने से एक मर्दाना आवाज़ उभरी थी। तू जल्दी मेरे घर आ। क्यों, क्या हुआ? कॉल पर मौजूद बिलाल नामी सफ़ान के दोस्त ने सवाल किया था। वो जवेरिया बेहोश हो गई है, तू बस जल्दी आ जा यार, सफ़ान ने परेशानी से कहा था।
اوکے اوکے میں بھی آتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، اتنا کہہ کر کال کاٹ دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پورا گھر جویریہ کے کمرے میں جمع تھا۔ ڈاکٹر بلال اس کو کچھ انجیکشن دے کر جا چکا تھا۔ نازیہ بیگم اس کے سراہنے سے بیٹھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسو کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ ان کے قریب ایمان بیٹھی انہیں دلاسے دے رہی تھی۔ ماما کچھ نہیں ہوا، تھوڑی کمزوری ہے اسے، اس لیے بے ہوش ہوئی ہے۔ جویریہ اب بھی دوائی کے زیر اثر بیڈ پر نیم دراز تھی۔ صفوان اور شعیب آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ جویریہ کو ہوش آئے تو مجھے بتا دینا ایمان، خان صاحب نے کہہ کر ایک نظر جویریہ پر ڈالی اور باہر کو چلے گئے۔ ان سے اپنے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ گوری رنگت کا وہ شخص اپنی سنہری آنکھیں کمرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ سیاہ شرٹ پر سیاہ جینز پہنے، ہاتھ میں سیاہ اسمارٹ واچ پہنے وہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اسے چند دن میں کمرہ خالی کر کے جانا تھا۔ ابھی سحری ختم کر کے اس نے کمرہ خالی کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ وقت سے پہلے کام ختم کرنے کا عادی تھا اور ابھی بھی تقریباً سارا کام ہو ہی چکا تھا۔ عمار صاحب یہ شاپر کہاں رکھنا ہے؟ کسی نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ لاؤ اسے لا کر میرے سر پر رکھ دو، اس نے اکتا کر جواب دیا تھا۔ کہاں تو ہے سارا سامان گاڑی میں رکھنا ہے۔ یہ عمار کا نوکر حسن تھا جس کو ہر بات 2 سے 3 دفعہ بتانے پر سمجھ آتی تھی۔ ٹھیک ہے صاحب، اس نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا تھا کیونکہ اسے اب اپنے صاحب کی باتیں سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ اذان کی آواز آنے پر اس نے اپنی گھڑی دیکھی۔ یہ آواز اس کی گھڑی سے ہی آ رہی تھی۔ 5 نمازوں کے لیے اس کی اسمارٹ واچ میں الارم سیٹ تھا۔ وہ اذان کے وقت سے پہلے بج جاتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ اسے بچپن سے اذان دینے کی عادت تھی۔ اس نے یہ عادت ممبئی میں آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑی تھی۔ جب وہ یہاں آیا تو 20 سال کا تھا اور اب 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے ممبئی میں رہتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ اس نے حسن پر میرے آنے سے پہلے سب ہو جانا چاہیے والی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اکولا میں سحری کے 10 منٹ بعد اذان ہو جاتی تھی۔ اذان کب سے ہو گئی تھی؟ ایمان جویریہ کے کمرے سے آتے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی وضو بنا کر مصلی بچھایا اور نماز کی نیت کرنے لگی۔ وہ بہت آرام سے نماز پڑھا کرتی تھی، ایک ایک حرف کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہوئے۔ نماز ختم ہوتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ہاتھ اٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے تھے۔ اس کے لب حرکت کرنے سے خالی تھے، بنا الفاظ کے ہاتھ اٹھائے روتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صبح کا فلسطین والا منظر اب بھی نقش تھا۔ وہ ایسے ہی بنا آواز کے روتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ یا اللہ، میرے اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں نا، آپ کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہم چھپاتے ہیں۔ آپ کی قدرت تو بہت وسیع ہے نا اللہ جی، آپ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ، ظالم کافر مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھا رہے ہیں اور فلسطین کے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جی دوسرے مسلم ممالک کے حکمران کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ یا اللہ، یہ فانی دنیا بھی کافروں کی ہے اور اس فانی دنیا کا قانون بھی ان کافروں کا ہے۔ آنکھوں سے آنسو اب تک جاری تھے۔ یا اللہ، ہم پر آپ تو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں نا، اور آپ تو ہمارے ہیں نا، یا اللہ مدد کریں۔ یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی محافظ نہیں۔ یا اللہ، مسلمانوں کی حفاظت کریں، ان کے مال کی، ان کی اولاد کی، ان کی جان و عزت کی حفاظت کریں۔ یا اللہ، آپ سے بہتر کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بے شک آپ خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، فلسطین میں آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ یا اللہ، انہیں سر عام مارا جا رہا ہے، اسلام کی شہزادیوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کہتے ہوئے ایمان کی آنکھوں میں دیکھی ہوئی ریل آ گئی اور اب اور زیادہ آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ یا اللہ، پھر بھی مسلمان چپ ہے، آپ بتائیں وہ کس کے پاس جائے، وہ کس سے فریاد کرے؟ کیا اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں؟ یا اللہ، ہم بے بس ہیں، لیکن آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں تو ساری دنیا ہے، آپ کے ایک کن سے وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ، اگر ان کافروں کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو انہیں ابھی کے ابھی ہلاک کر دے۔ یا اللہ، انہیں برباد کر دے۔ یا اللہ، امت کے حال پر رحم فرما۔
یا اللہ تیرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، مانا ہم بہت گنہگار ہیں لیکن تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اے اللہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ وہ ابھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یا اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، یا اللہ آپ کو بدر میں شہید ہوئے صحابہ کا واسطہ، یا اللہ مسلمانوں کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی عزت کو تار تار ہونے سے بچا لے۔ بے شک تو بڑا مہربان ہے، تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ یا اللہ جو مانگا ہوا عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا کر، آمین کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مل کر جائے نماز کو تہہ کر کے اٹھنے لگی۔ اس کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور آنسو تھے کہ اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عصر کی اذان ہو گئی تھی۔ ایمان کے کمرے کے سامنے آؤ تو جویریہ کا کمرہ تھا اور وہ خالی خالی آنکھوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی سی 18 سال کی لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور معصوم سا چہرہ۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر صفوان بیٹھا تھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صفوان جویریہ سے 2 سال بڑا تھا، وہ اسے ہر وقت پریشان کرتا رہتا تھا، مگر جب آج جویریہ بیمار تھی تو سب سے زیادہ پریشان بھی صفوان ہی ہوا تھا۔ اس کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے بلال نے بتایا تھا جویریہ کو کسی بات کا ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جویریہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس صفوان کو نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر سے چھت کو دیکھنے لگی۔ صفوان کو پتا تھا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ جب خاموش ہوتی تو کسی کی اتنی مجال نہیں تھی جو اس سے کچھ بلوا لے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ایمان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی اس کے موبائل کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا، عمار کالنگ۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا کر فون کو کان سے لگایا۔ اور کیا حال ہے بیگم آپ کا؟ آپ کو تو ہم یاد ہی نہیں۔ موبائل سے عمار کی نرم آواز ابھری تھی۔ آپ بھولتے ہی کب ہو؟ ایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ عمار اور ایمان کا نکاح عمار کے ممبئی جانے کے بعد جب وہ 3 سال بعد چھٹیوں میں گھر آیا تب ہوا تھا، البتہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں بھولتا تو کم سے کم بندہ ایک بار کال ہی کر لیتا ہے یار، اس نے خفا ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم واپس کب آ رہے ہو؟ باتوں باتوں میں وہ کب آپ سے تم پر آ جاتے ان دونوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ابھی تو مجھے بہت کام کرنے باقی ہے، میں عید کے دن ہی آ پاؤں گا۔ اچھا پر تم تو رمضان کے پہلے آنے والے تھے، اب تو آدھا رمضان تک ہو گیا ہے اور اب تک تم کہہ رہے ہو کہ عید کے دن آؤں گا۔ جاؤ یار، مجھے نہیں بات کرنی تم سے۔ ایمان نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب اسے پتا تھا وہ اگلے 1 گھنٹے تک اسے کال کرتا رہے گا۔ افطار کرنے کے بعد سب نماز پڑھ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صفوان کو عادت تھی وہ افطار کے بعد کافی پیے بنا گزارا نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ کچن میں چلا آیا۔ فریج سے ایک دودھ کا پیکٹ نکال کر اس نے پتیلی میں ڈالا اور اسے گیس پر فل آنچ پر رکھ دیا۔ جب دودھ اوپر کو آیا تو اس نے گیس کو بند کر کے بھاپ اڑاتا ہوا دودھ 2 کپ میں نکالا اور کافی کے 1 چمچ ایڈ کر کے وہ انہیں ہلاتا ہوا وہ کپ تیار کر چکا تھا۔ انہیں تھام کر وہ کچن سے باہر آیا اور جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جویریہ کے کمرے کے باہر جا کر اس نے آواز لگائی تھی، جویریہ دروازہ کھولو۔ جویریہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اب فریش لگتی تھی مگر پھر بھی کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے 1 کپ جویریہ کی طرف بڑھایا جسے جویریہ نے سستی سے تھام لیا اور خود ٹیبل پر بیٹھ کر کپ کو لب سے لگا کر کافی کا گھونٹ لیا اور جویریہ سے مخاطب ہوا۔ تم اسپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینے والی تھی نا؟ میں نے تمہارا رجسٹریشن کروا دیا ہے، اس نے نرمی سے جویریہ کو کہا تھا۔ نہیں بھائی مجھے نہیں لینا اب کسی میں کوئی حصہ، آپ جا کر فارم کینسل کروا دے، اس نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ پر کیوں؟ کل تک تو تم بہت دلچسپی رکھ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ صفوان نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ نہیں بھائی میں تھک چکی ہوں، مجھے اب کچھ نہیں کرنا، وہ رو دینے کو تھی۔ کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ مجھے، تم ایسی تو نہیں تھی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اب کی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا من چاہا وہ ابھی یہاں سے کہیں بھاگ جائے، وہ اپنے آنسو چھپا دینا چاہتی تھی پر اب وہ تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر گرا تھا۔ کیا ہوا جوئی؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، صفوان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بھائی میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، اتنا کہہ کر وہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صفوان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے کہا، ہاں میری بہن کچھ غلط نہیں کر سکتی، پر یہ تو بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے
اٹھایا اور کہنا شروع کر دیا۔ یہ چند دنوں پہلے کی بات تھی۔ جوئی اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھی تھی۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہ علقمہ کہاں رہ گیا؟ صوفیہ نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے پتا ہے ابھی وہ کسی نہ کسی کو پیٹ رہا ہوگا۔ زینب نے ہنس کر کہا تھا۔ نہیں، وہ کہیں کا ڈان لگتا ہے یا تم اسے گنڈا سمجھتی ہو؟ جوئی نے برا لگنے والے انداز میں زینب سے کہا۔ اچھا کول رہو جوئی، زینب نے صرف مذاق میں کہا ہے، اس پر چڑھنے والی بات نہیں۔ یہ کہنے والی صوفیہ تھی۔ اتنے میں کوئی وہاں آیا اور چیئر کھینچ کے جوئی کے سامنے بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ پر سیاہ جینس پہنے، سر پر کیپ رکھے وہ نوجوان اسمارٹ لگ رہا تھا۔ علقمہ، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ جوئی نے کہا تھا۔ اوکے اب آ گیا ہوں، مجھے تھوڑا کام تھا، بس وہی کرنے گیا تھا۔ اچھا تم دونوں چپ رہو، اب میرے پاس ایک گیم ہے، ہم وہ کھیلتے ہیں، چلو۔ زینب نے خوشی سے آگے ہو کر کہا۔ کون سا گیم؟ صوفیہ نے سوال کیا تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے خود نے کوئی گیم بنا لیا ہو، علقمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی صوفیہ اور جوئی کا بھی قہقہا بلند ہوا تھا۔ جاؤ یار، تم پہلے ہنسی اڑا لو میری۔ زینب چڑھ کر بولی۔ اچھا کھیلتے ہیں، تم شروع کرو۔ ٹھیک ہے۔ جوئی نے جیسے ہار کر کہا تھا، اسے اس طرح کے گیم بالکل نہیں پسند تھے جس میں ہمارے راز نہ رہے۔ ٹروتھ اور ڈیئر؟ زینب نے علقمہ سے سوال کیا تھا۔ ٹروتھ، علقمہ نے بیزاری والے انداز میں جواب دیا۔ اچھا تو یہ بتاؤ، تم نے ٹیسٹ والے دن ایسا کیا جادو کر دیا تھا جو سب سے اچھے مارکس لے آئے؟ زینب نے تفتیشی انداز میں سوال کیا۔ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی ورنہ نظر لگ جاتی ہے، علقمہ نے شرارت سے کہا تھا۔ میں نے ڈائیلاگ مارنے نہیں کہا، سیدھا سے جواب دو۔ اس بار زینب نے غصے سے کہا۔ اوکے بتاتا ہوں، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ میں نے صرف پروفیسر کے گھر جا کر انہیں چھوٹی سی دھمکی دی تھی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ اور یہ چھوٹی سی دھمکی کیا تھی؟ جوئی نے سوال کیا۔ بس یار، ایک ہی سوال پوچھنا ہوتا ہے، اس نے بیزار ہو کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جوئی کی باری، زینب نے جویریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹروتھ اور ڈیئر؟ ڈیئر، جوئی نے سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ علقمہ نے زینب کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زینب نے اوکے کہہ کر جوئی کو دیکھا اور کہا۔ تو کیا تم تیار ہو؟ ہاں میں تیار ہوں، جوئی نے علقمہ اور زینب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تو تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ علقمہ کچھ کہے گا جس کے جواب میں تمہیں صرف یس کہنا ہے۔ پر یہ کیسا ڈیر ہوا؟ جوئی نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ وہ تمہیں خود سمجھ آ جائے گا، تم پہلے یہاں سے اٹھ کر چیئر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جوئی کرسی سے اٹھ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ زینب نے علقمہ کو اشارہ کیا تھا۔ علقمہ کرسی دھکیل کر اٹھا اور جوئی کی طرف گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پلاسٹک کا گلاب تھا جو اس نے ٹیبل ہی سے اٹھا کر لیا تھا۔ علقمہ نے جوئی کی طرف ہاتھ بڑھا کر زور سے چلا کر کہا۔ ول یو میری می؟ زہیب، جو وہاں کب سے موبائل میں نظریں جمائے بیٹھا تھا، چہرہ اٹھا کر علقمہ کو دیکھا اور پھر جوئی کی طرف دیکھا۔ اب وہ جوئی کے کچھ کہنے کے انتظار میں تھا۔ کینٹین میں بیٹھے سارے لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا۔ جوئی یکٹک اسے دیکھے گئی، پھر جب لب کھلے تو اتنا کہا کہ کیا ہے یہ؟ ڈیر ہے یار، زینب نے علقمہ سے پوچھا جانے والا سوال کا جواب دیا تھا۔ اب تم جلدی سے ہاں کہو۔ صوفیہ بھی اس گیم سے تنگ آ گئی تھی، سو جان چھڑانے کے لیے جوئی سے کہا۔ جوئی نے گہری سانس لی اور علقمہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یس۔ سارے کینٹین میں تالیوں کا شور چھا گیا۔ ان چاروں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کینٹین کے سارے لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے۔ چاروں نے زوردار قہقہا لگایا۔ زینب کرسی سے اٹھ کر سامنے آئی اور کہا، اف یار، تم سب بھی نا، ہم لوگ صرف ڈیر پورا کر رہے تھے، یہاں کوئی کسی کو پرپوز نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے میں بیل سنائی دی۔ یہ بیل اس بات کی آگاہی تھی کہ اب انٹرول ختم ہو گیا۔ کینٹین میں بیٹھے بہت سے اسٹوڈنٹس نے جھرجھری لی اور سب کلاسز کی طرف بڑھ گئے، سوائے خدیجہ کے، وہ وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے جویریہ کو آواز لگائی، جوئی ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جوئی چھوٹے قدم بڑھاتی اس کے میز تک آئی تھی۔ کیا بات ہے خدیجہ؟ کہو، میں سن رہی ہوں۔ یہ تم نے کیا کر دیا جوئی؟ اس نے پریشانی سے جوئی کی طرف دیکھا۔ اب میں نے کیا کیا؟ جویریہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ پوچھو تم نے کیا نہیں کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے ایجاب اور قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ خدیجہ واقعی ہی پریشان لگ رہی تھی۔ پر میں نے مذاق میں کہا ہے، میں صرف ڈیر پورا کر رہی تھی، جویریہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ نکاح چاہے سوچ سمجھ کر کیا جائے، چاہے مذاق میں۔
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہے کہ انہیں سنجیدگی سے کرنا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرنا بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجعت۔ سنن ترمذی 1184۔ اسٹیٹس صحیح۔ خدیجہ نے تھوڑا وقفہ لیا اور پھر کہا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ خدیجہ بہت نرمی سے کہہ رہی تھی۔ جویریہ کو تو مانو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آسمان اس کے اوپر ٹوٹ گرا ہو یا وہ زمین میں دھسا دی گئی ہو۔ اسے یکدم اپنا دم گھٹتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا اب وہ اگلی سانس نہیں لے سکے گی۔ بعض اوقات ہم مذاق میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ گناہ کرنے پر اس کی معافی سے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں، پر غلطی نہیں مٹائی جا سکتی۔ آج کل کی جنریشن دین سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ مذاق میں نکاح بھی کر لیتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ اسکول، کالج وغیرہ میں ہزاروں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ لڑکا بھرے مجموعے میں لڑکی کو پرپوز کرتا ہے، لڑکی ہاں کر دیتی ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ لڑکے پرپوز کر نکاح میں باندھ کر چھوڑ جاتے ہیں اور لڑکی دوسرے مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر لڑکی کسی اور سے شادی بھی کر لے تو وہ زناکاری میں شمار ہوتا ہے، اور ان سب کی وجہ ہے دین سے دوری۔ اس نے سارا قصہ صفوان کو سنا ڈالا تھا اور اب بھی وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ صفوان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ یار جوئی، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں کسی قسم کی سختی نہ تھی، وہ پریشان لگتا تھا۔ جویریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ صفوان نے نرمی سے اس کے گال پر گرتے آنسو پوچھے تھے۔ اچھا بس کرو، میں کچھ کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ جج کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، وہ اپنے بہنوں کی ہر موڑ پر ساتھ دیتا تھا۔ ہر لڑکی کے پاس ایک ایسا بھائی تو ہونا چاہیے جو اس کو ہر برے وقت سے نکالنے میں مدد کرے۔ ہر کسی کے گناہ الگ الگ ہوتے ہیں، ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے جوئی، ہمیں سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ جوئی نے خالی نظریں اس کی طرف اٹھائی تھی اور کہا، کچھ نہیں، بس اسے دیکھنے لگی۔ کوئی جواب نہ پا کر صفوان نے خود ہی کہنا شروع کیا، میں بتاتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ محبت ہمارا اللہ کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے جب میں نے تمہیں بے ہوش پڑے دیکھا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ محبت تم سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس لیے تم جاؤ اور اللہ سے دعا کرو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وہ تمہاری سن لیں گے۔ اٹھو جاؤ، شاباش، ہم بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر وہ بڑے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیڈ سے اٹھنے کی ہمت کی اور باتھ روم تک آئی۔ اندر جا کر جوئی نے وضو بنایا اور باہر آئی۔ مصلی بچھا کر وہ اس پر بیٹھ گئی، پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اسے یقین تھا جو دنیا والے نہیں کر سکتے وہ آسمان والا کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان ایمان کے کمرے میں تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایمان کا فون بجنے لگا۔ ایمان نے فون اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر علیشا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ایمان نے فون اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ ہاں علیشا، کیا بات ہے؟ کیسے یاد کیا؟ کیا بات ہے کہہ رہی ہو یار؟ ایمان، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ آج تمہارا بیان تھا۔ ایمان اور علیشا دونوں ہی اسکالر تھی اور اچھی دوست بھی، انہوں نے ساتھ ہی دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہاں سب آ کر جمع ہو گئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کیا کام ہے؟ علیشا کا تو جیسے بس نہیں تھا کہ وہ ایمان کو گھر آ کر خوب باتیں سنائے۔ اف، میں بھول گئی تھی یار، مجھے سچ میں یاد نہیں رہا۔ تم پلیز وہاں تھوڑی دیر سنبھال لو، میں بس ابھی پہنچتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ایمان نے کال کاٹی تھی اور اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے اپنا عبایا نکالا اور اسے پہن کر وہ تیار ہو چکی تھی۔ تم ایک کام کرو، جوئی کو اپنے ساتھ لے آؤ، صفوان نے اسے مشورہ دیا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے صفوان، اس نے جیسے اعلان کیا تھا۔ تم صرف 5 منٹ رکو، میں ابھی اسے لے کر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوئی کو لے آیا تھا۔ اب وہ فریش لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھی۔ آج کہیں
سورج مغرب سے تو نہیں نکل آیا جو جویریہ میرے ساتھ آنے لگی ہے؟ ایمان نے اسے کچھ حیران ہو کر کہا تھا۔ کیا ہوا چڑیل، کیا اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ صفوان نے تپانے والے انداز میں کہا تھا۔ ایمان نے خود کو چڑیل کہے جانے پر صفوان کو گھورا۔ تمہیں میں بعد میں دیکھتی ہوں کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایمان اور جویریہ ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ بلڈنگ پر بڑے سے بورڈ میں لکھا ہوا تھا کوہ نور فنکشن ہال۔ یہ ہال زیادہ تر شادیوں کے لیے اور دوسرے فنکشنز کے لیے مشہور تھا۔ وہ دونوں قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ اندر جاؤ تو سامنے ہی اسٹیج لگایا گیا تھا اور نیچے بہت ساری کرسیوں پر لوگ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج پر علیشا کھڑی نظر آ رہی تھی جو مائک سیٹ کر رہی تھی۔ ایمان نے جویریہ کو سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور نرمی سے اس کے کاندھے کو تھپکا۔ میں ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ علیشا نے اسے دیکھ کر جیسے سکون کا سانس لیا۔ تم جاؤ اور ایمان اور بیان کہنا شروع کر دو۔ علیشا نے وقت کو اور ضائع نہ کرتے ہوئے ایمان سے کہا۔ ایمان چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اسٹیج پر گئی اور گائز کے سامنے کھڑے ہو گئی بایاں ہاتھ ڈائز کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بایاں ہاتھ ڈائز پر رکھا اور دائیں ہاتھ سے مائک کو پکڑ کر تھوڑا آگے کو ہوئی اور سلام کیا۔ السلام علیکم۔ ایمان کو پتا تھا آج اسے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ اسے دل ہی دل میں جمع تفریق کی اور دل میں دعا مانگی۔ یا اللہ، آپ مجھ سے وہ کہلوانا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کی عادت تھی وہ جب بھی کبھی کچھ کہنے جاتی تو یہ دعا ضرور مانگتی تھی۔ ایمان نے کہنا شروع کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اس کی آواز بہت نرم تھی، یوں مانو کوئی سحر ہو۔ تو ذرا غور کرے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ہم اب بھی خاموش ہیں۔ روز لاتعداد بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ہم خاموش ہیں۔ ہم ہمارے زندگیوں میں خوش ہیں۔ ہمیں ان معصوم بچوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کی جانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں ذرا سا بھی احساس نہیں؟ ہم اپنی ہی زندگیوں کی چھوٹی موٹی پریشانی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے جو آسمان میں ہیلی کاپٹر کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کھانا ہے یا موت؟ کیا ہمیں اب بھی ان پر رحم نہیں آتا؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کر جہاد کریں؟ ہاں، ہمیں پتہ ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو ہم اپنی جانوں کے ذریعے جہاد نہیں کر سکتے؟ تو کیا ہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنی کلموں کو ان کے حق میں نہیں اٹھا سکتے؟ جب قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم سے سوال کیا جائے گا، تمہارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، تم زبان تو کھول سکتے تھے نا؟ تم ان کے لیے 2 آنسو تو بہا سکتے تھے نا؟ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت تھی، ان پر ظلم ہوتا رہا اور تم سب خاموش تھے۔ تمہارے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ ان دین کے شہیدوں کے لیے دعا ہی کر دو؟ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ فلسطین کے لوگ بھوکے شہید ہو رہے تھے، وہاں کی بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا تھا، وہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم سب اپنی ہی زندگی میں مدہوش تھے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا کوئی حجت ہوگی ہمارے پاس جس کو ہم پیش کر سکیں؟ نہیں نا، تب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی حجت ہوگی۔ ایک لڑکی نے فلسطین سے خط بھیج کر وہاں کے حالات بتائے۔ وہ خط میں کہہ رہی تھی کہ میں ابھی جہاں بیٹھی ہوں میرے سامنے ایک لڑکی خود کے سر کو دیوار پر مار مار کر خودکشی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں مزید اپنے پیٹ کو حرام اولادوں سے نہیں بھر سکتی۔ میں امید کرتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ وہاں کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اور ہم اب بھی پرسکون ہیں۔ ایک آنسو ایمان کی آنکھ سے نکل کر اس کے گال پر گرا تھا۔ سارے میں ایسا سکوت چھایا تھا جیسے وہاں کوئی جان نہ ہو، کوئی حرکت وہاں نہیں ہو رہی تھی سوائے آنکھوں کے۔ صرف آنکھوں سے آنسو گر گر کر لوگوں کے چہرے بھگو رہے تھے اور ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ خدا را، اگر اب بھی ہم خاموش رہے تو دیر نہیں کہ یہ دن ہمیں بھی دیکھنے پڑے۔ خدا نہ کرے، اب تو ہمیں ہوش میں آنا ہی ہوگا۔ ہم کچھ نہ صحیح رو کر دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ دعا تو ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم کیسے اپنے ہتھیار کو بھول گئے؟ یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، لیکن خدا کی قسم میرا خدا کمزور نہیں۔
وہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ ایک بار اس کی بارگاہ میں جائے وہ مان جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس سے مانگے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ہی کر لے، ان معصوم بچوں کے لیے، ان کمزور بزرگوں کے لیے، ان بے بس بہنوں کے لیے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا خاموش ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا اتنا کمزور ہوتا ہے مسلمان؟ نہیں، مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے مٹھی بھر ہونے کے باوجود ہزاروں کے لشکروں کو مات دی تھی۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، یقین جانے مقدر کو بھی دعائیں ٹال دیتی ہے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، اٹھا لے اپنے ہاتھ اس خدا کے سامنے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے۔ وہ کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ مانگ لے اس سے کہ وہ نہیں دھتکارتا۔ آنسو نے ایمان کا پورا چہرہ بھگو دیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیج سے اترنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، صرف اسی کے نہیں بلکہ کیا کوئی ایک بھی ہال میں ایسا انسان تھا جس کے آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ آج اس نے پہلی بار اپنی بہن کو سنا تھا۔ ایمان جب کبھی بھی کوئی پروگرام میں جاتی جوئی سے ضرور ساتھ چلنے کہتی تھی، پر جوئی ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر ٹال دیتی تھی۔ آج جب جوئی نے اپنی بہن کو بولتے سنا تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ایمان کی آواز اب بھی جوئی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے فلسطین میں لڑکیوں پر ہوتے ظلم کے بارے میں سوچا اور اس سے خود کی مشکل بھول گئی۔ اصل مشکلوں میں تو وہاں کے لوگ ہیں۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جوئی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ صفوان نے آواز لگائی۔ ہاں آ جائے بھائی، جوئی نے فوراً سے کہا۔ صفوان دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، صفوان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی بھائی، کہیں میں سن رہی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے علقمہ سے بات کی اس بارے میں؟ ہاں بھائی، میں نے اس سے بات کی ہے۔ کیا کہا تم نے اسے؟ صفوان نے سوال کیا تھا۔ بھائی، میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، پر علقمہ نے انکار کر دیا۔ جوئی نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ کیوں نہیں دے گا وہ طلاق؟ اس سے میں نپٹتا ہوں، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ جوئی نے خاموشی سے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نام کے آگے ٹھہر گئی اور صفوان کی طرف فون بڑھایا۔ یہ لے بھائی، آپ میرے فون سے ہی بات کر لیں۔ اوکے۔ صفوان نے جوئی کے ہاتھ سے فون لے کر کال لگائی۔ بیل جانے لگی تھی۔ کچھ ٹائم بعد سب افطار کی میز پر بیٹھے تھے۔ افطار میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ 2 منٹ بعد شعیب کا موبائل بجا تھا، جو کہ اس بات کی علامت تھا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ سب نے افطار کرنا شروع کیا۔ ایمان اب بھی دعا مانگ رہی تھی۔ ایمان بیٹے، پہلے افطار کر لو، روزہ کھولنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے، خان صاحب نے نرمی سے کہا تھا۔ ایمان نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جی بابا کہہ کر ایک کھجور کھایا اور پانی کا گھونٹ اندر انڈیلا تھا۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت ہی نرم اور سحر زدہ آواز۔ ایمان کا پانی پیتا ہاتھ رک گیا اور وہ اذان کو سنے گئی، اسے سب بھول گیا تھا۔ اس آواز کے سننے پر وہ سب بھول جاتی تھی۔ وہ کھانے سے رک گئی تو صفوان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ایمان کے ساتھ صفوان بھی جانتا تھا کہ اذان دینے والا عمار ہے۔ ایمان کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ پیچھے سے خان صاحب نے آواز لگائی تھی۔ کیا ہوا ایمان، تم نے کچھ کھایا نہیں؟ بابا، وہ میں بعد میں کھا لوں گی، ابھی میرا دل نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے ناخنوں کو دانت سے کترنے لگی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ کمرے سے باہر آئی۔ ہال میں صفوان اور شعیب بیٹھے تھے۔ میں دیکھتا ہوں، صفوان صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم رہنے دو، میں دیکھتی ہوں کون ہے، کہتے ہوئے ایمان کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ نہیں چڑیل، تم یہیں رہو، میں دیکھ آتا ہوں، تمہیں دیکھ کر کوئی ڈر نہ جائے، وہ تپانے والے انداز میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان جانتا تھا کہ دروازے پر عمار ہے، اسی لیے اپنی بہن کو چڑھانے کے لیے وہ اٹھا تھا، ورنہ موت آ جاتی پر صفوان دروازہ کھولنے نہیں اٹھتا تھا۔ دروازہ کھول کر صفوان نے سلام کیا اور ساتھ ہی نرمی سے گلے لگایا۔ السلام علیکم عمار فاروقی صاحب۔ عمار نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پر سیاہ جینز پہن رکھی تھی، ہاتھ میں اسمارٹ واچ اور سر پر پک اپ پہنے
وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ عمار کا لہجہ اپنائیت بھرا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں ایک چڑیل کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کیسا ہو سکتا ہوں؟ صفوان نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا جہاں پر ایمان کھڑی تھی۔ میری بیوی تمہیں چڑیل لگتی ہے؟ عمار نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں لگتی نہیں ہے، آپ کی بیوی اصل میں ہی چڑیل ہے۔ صفوان نے ہنس کر کہا۔ اچھا، مجھے اب اندر بھی آنے دو گے یا یہیں سے روانہ کرنے کا خیال ہے؟ اوہ سوری کہہ کر صفوان سامنے سے ہٹا تھا۔ عمار نے ایمان کو دیکھا اور مسکرایا، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ شرم کے مارے ایمان کے گال لال ہو چکے تھے۔ ایمان نے لمبی ہلکی گلابی رنگ کی قمیض کے اوپر رنگ برنگا پیلا پلازو پہنا ہوا تھا۔ ہلکی گلابی رنگ کے دوپٹے میں اس کا چہرہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اف ایمان، ویسے تو بہت باتیں کرتی ہو۔ عمار مسکرایا۔ تو تم مسکرا بھی نہ سکتی؟ اس نے خود ہی کے سر پر ایک ہلکی سی چماٹ مار کر خود سے ہی کہا۔ تبھی کسی کے قدموں کی آواز اسے سنائی دی۔ یہ عمار تھا جو سب سے سلام دعا کر کے اب ایمان کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمار نے دروازے کے پار کھڑے ہو کر ندا لگائی۔ جی آ جائے، ایمان نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے اندر آیا اور بیڈ پر ایمان کے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم عید کے دن آؤ گے، پھر اتنی جلدی کیسے؟ ایمان نے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں، عمار نے ایمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اچھا وہ سب چھوڑو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ عمار نے اپنی جیب سے کوئی شے نکالی۔ ایمان نے عمار کی طرف دیکھا لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کا ہاتھ آگے نہ بڑھتے ہوئے پا کر عمار نے اپنی مٹھی کھولی۔ ہتھیلی میں سرخ رنگ کا بریسلٹ تھا۔ چھوٹے چھوٹے سرخ ڈائمنڈ اس پر لگے ہوئے تھے اور وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ لاؤ میں تمہیں پہنا دیتا ہوں، عمار نے نرمی سے کہا۔ ایمان نے اب بھی ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ یار ایمان، میں شوہر ہوں تمہارا، مجھے اتنا حق تو حاصل ہے کہ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکوں، عمار نے التجائی انداز میں کہا تو ایمان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایمان کی کلائی ملائی کی مانند سفید تھی۔ عمار نے بریسلٹ اس کی کلائی میں ڈالا اور مسکرا کر پہنانے لگا۔ اس کی بھوری آنکھیں بریسلٹ پر تھی اور وہ مسکرا کر کچھ کہے جا رہا تھا، پر ایمان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس مبہوت ہو کر عمار کو دیکھے گئی۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی عمار کی آنکھیں زیادہ خوبصورت تھی یا اس کی مسکراہٹ۔ بریسلٹ پہنا کر عمار نے ایمان کی طرف نظریں اٹھائی تو ایمان نے نظریں چرا لی۔ اب وہ پھر سے سامنے میز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ میں اندر آ رہا ہوں، یہ صفوان تھا جو اتنا کہہ کر دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا اور اب ان دونوں کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی۔ ایسے کسی میاں بیوی کے درمیان آ کر بیٹھنے میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ عمار نے ہنس کر پوچھا تھا۔ جب تک میری شادی نہ کرا دی جائے مجھے شرم نہیں آئے گی، اس نے ڈھیٹ سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تو دونوں ہنس پڑے۔ اچھا اب بتاؤ کیا کام ہے جو یہاں ٹپک پڑے؟ ایمان نے صفوان سے پوچھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ ایمان نے سوال کیا۔ وہ جوئی، اس نے کہنا چاہا پر پتہ نہیں کیوں اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ کیا ہوا جوئی کو بتاؤ صفوان، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ جوئی نے نکاح کر لیا ہے، صفوان نے جلدی سے کہہ کر سکون کی سانس خارج کی۔ اس کا چہرہ اب ایسا نہیں تھا جس چہرے کے ساتھ وہ کمرے میں آیا تھا، بلکہ اب وہ سخت پریشان لگتا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمار ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے صفوان سے سوال کیا تھا۔ صفوان نے سارا قصہ دونوں کو سنا دیا۔ ایمان کی تو مانو جان نکل گئی تھی، وہ بس صفوان کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ پر وہ لڑکا ہے کون اور طلاق دینے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ عمار نے سوال کیا۔ وہ تم خود دیکھ لینا، میں نے اسے کل ملنے بلایا ہے، میں تمہیں ایڈریس بھی میسج کرتا ہوں، تم کل افطار بعد وہاں پہنچ جانا۔ ایمان اب بھی ویسے ہی خاموش بیٹھی تھی۔ ایمان تم کچھ بولو تو صحیح، صفوان نے پریشانی سے کہا۔ بلال کا رشتہ آیا ہے جویریہ کو اور بابا کی طرف سے ہاں ہی ہے۔ کیا؟ صفوان کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ کب ہوا کہ بابا نے ہاں کر دی؟ صفوان نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں ابھی ہاں نہیں کی ہے، پر مجھے لگتا ہے وہ ہاں کر دے گی، بلال اچھا لڑکا ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ تم پریشان نہ ہو، ہم کچھ کر لیں گے، عمار نے ایمان کو تسلی دی تھی۔ ابھی میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے، میں کل ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، تم ایمان کو ساتھ لے کر آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
شام 7 بجے وہ دونوں روڈ پر کھڑے ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم یہاں کب سے کھڑے ہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں، وہاں آسانی سے ٹیکسی مل جاتی ہے، ایمان نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اوکے اب ایسی بینگن جیسی شکلیں نہ بناؤ تم چڑیل، ہم آگے چلتے ہیں، صفوان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی گلی میں پہنچ چکے تھے۔ ایمان یہ تم کدھر لے جا رہی ہو، صفوان نے خوف سے کہا۔ تم بس میرے پیچھے چلو، ایمان نے جیسے حکم دیا تھا۔ اتنے میں کچھ لڑکے بائک بھگاتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تم یہاں آ تو گئے ہو پر واپس نہیں جا سکو گے، ایک لڑکے نے صفوان سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ یہ وہ لڑکے تھے جنہوں نے جوئی کو دیکھ کر سیٹی بجائی تھی۔ جب جوئی نے یہ بات صفوان سے کہی تو بلال اور صفوان نے ان سب کی خوب پٹائی کی تھی۔ مجھے واپس جانے سے تو کیا تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا، صفوان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ یہ بھی تیری بہن ہے، ایک لڑکے نے ایمان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ صفوان نے غصے سے اپنی ہتھیلی بھیج لی۔ ایمان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، اس نے صفوان کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ صفوان نے ایمان کو دیکھا، اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور وہ اپنی بہن کے ساتھ ان سب سے لڑ نہیں سکتا تھا، سو ایمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جب میں کہوں بھاگو تو میرے ساتھ بھاگ پڑنا۔ ایمان نے عجیب سی نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ دیکھو پولیس، سامنے کی طرف اشارہ کر کے صفوان چلایا تھا۔ سب لڑکوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں سوائے ایک کتے کے بچے کے کوئی نہ تھا۔ ان لڑکوں نے واپس سامنے دیکھا تو وہاں نہ صفوان تھا نہ اس کی بہن۔ وہ سب آگے بھاگے تھے تاکہ صفوان کو ڈھونڈ سکے، لیکن صفوان نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور ایک گھر کے اندر گھس گیا۔ بڑے سے آنگن میں اس نے پیر ہی رکھا تھا کہ گھر کے اندر سے ایک کتا آ کر اس پر بھونکنے لگا۔ ایمان دبک کر پیچھے ہٹی تھی، کتا اب بھی صفوان پر بھونک رہا تھا۔ ایمان نے صفوان کو دیکھا اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ صفوان دیکھو تمہیں کتا بھی چور سمجھ رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہاں شکر ہے، مجھے چور سمجھ کر ہی صحیح مجھ پر بھونک تو رہا ہے، دیکھو بیچارہ تمہاری چڑیل شکل دیکھ کر ہی تم سے دور ہے، صفوان نے بھی اسی کی انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ کتا صفوان پر جھپٹ پڑتا اندر سے ایک موٹی سی خاتون باہر آئی تھی۔ کون ہو تم دونوں اور ایسے اندر کیوں گھس گئے؟ خاتون نے آتے ہی دونوں سے سوال کیا تھا۔ ایمان نے صفوان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب انہیں کیا کہیں گے۔ میں مرزا انکل کی دوست کا بیٹا ہوں، راستے سے گزر رہا تھا تو سوچا انکل سے ملتا جاؤں، صفوان نے خاتون سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ اچھا تو تم باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ نا بیٹا، خاتون نے بہت ہی خوش دلی سے ان دونوں کو اندر آنے کو کہا۔ ایمان اس سے پہلے کہ نہ کہتی صفوان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کی جانب لے جانے لگا، اور اندر بڑا سا ہال تھا جس کی دائیں جانب صوفہ رکھا ہوا تھا اور صوفے کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی تھی۔ صفوان صوفے پر جا کر بیٹھ گیا جبکہ ایمان اب بھی داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ارے بیٹا تم وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ، خاتون نے بہت ہی نرمی سے ایمان کو کہا تھا۔ ایمان کچھ تکلف کرتے ہوئے اندر آئی اور صفوان کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم چائے لوگے یا جوس، خاتون نے سوال کیا تھا۔ نہیں ابھی ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم پھر کبھی آئیں گے، ایمان نے کہا۔ ارے نہیں ایسے کیسے، پہلی بار آئے ہو، کچھ کھا پی کر تو جانا ہی ہوگا، خاتون نے نرمی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ایمان نہ کرتی صفوان نے معصومیت سے کہا، اچھا آنٹی اب آپ اتنا کہہ رہی ہے تو ایک کپ چائے پلا دیجیے۔ ہاں بیٹا تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، اتنا کہہ کر خاتون اندر کی جانب چلی گئی۔ بابا کے کون سے دوست ہیں یہ مرزا صاحب، مجھے تو ابھی تک نہیں پتا، ایمان نے سوچتے ہوئے صفوان سے سوال کیا تھا۔ بابا کے دوست مرزا صاحب کیوں ہوں گے بھلا، تم بھی نہ ایمان، صفوان نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ابھی تو تم نے کہا کہ میں مرزا صاحب کے دوست کا بیٹا ہوں، میں نے تو صرف جان چھڑانے کے لیے کہا تھا یار، اس نے جھرجھری لی۔ کیسی مخلوق ہو تم صفوان، ایمان کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ تم نے جھوٹ کہا، اور اگر یہ مرزا صاحب یہاں آ کر تم سے پوچھ لیں گے تو کیا کہو گے تم ان سے؟ ایمان پریشان ہو گئی۔ آ ہی نہ جائیں مرزا صاحب، صفوان نے شرارت سے کہا تھا۔ ویسے تمہیں نام کیسے پتہ لگا، ایمان نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ یار گھر کے باہر ہی تو نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی، میں نے اندر آتے ہوئے پڑھ لیا تھا۔ ایمان ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا چیز ہو تم صفوان، وہ ہنستے جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ خاتون چائے کا ٹرے لے کر ہال میں آئی تھی اور چائے کے کپ دونوں کے سامنے بڑھائے، جسے صفوان نے بڑے ڈھیٹ پن سے اٹھا لیا اور ایمان نے تھوڑا جھجک کر کپ اٹھایا تھا۔ دونوں اب چائے ختم کر چکے تھے، تبھی خاتون نے کہا، میں نے مرزا جی سے کہہ دیا ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ صفوان جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو کھڑا ہوتے دیکھ ایمان بھی اٹھ گئی تھی۔ نہیں آنٹی ہم پھر کبھی مل لیں گے، مجھے ابھی بابا کا کال آیا تھا، انہوں نے ارجنٹ گھر بلایا ہے، صفوان نے بڑی صفائی سے جھوٹ کہا۔ ایمان بس اسے دیکھتے رہ گئی۔ آکولہ کے کچھ دوری کے فاصلے پر یہ ریسٹورنٹ تھا، چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی دیواروں سے اس کا احاطہ کیا گیا تھا۔ بڑا سا گیٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی کے حروف میں لکھا تھا، دہلی دربار دی گرینڈ ہوٹل۔ اندر آؤ تو بڑا سا صحن تھا اور سامنے دو حصے میں ہوٹل بنا ہوا تھا، ایک حصہ گول پرانی کھوپڑی کی چھت کی مانند تھا اور دوسرے حصے کا
دوسرے حصے پر کانچ کے دروازے لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں جلدی جلدی قدم بھرتے ہوئے صحن میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی دروازے پر عمار کھڑا تھا۔ تم دونوں کو زیادہ جلدی نہیں پہنچ گئے؟ عمار نے دونوں کو قریب آتے ہی کہا تھا۔ ہاں، ہمیں وقت سے پہلے آنے کی عادت ہے، صفوان نے دانت دکھا کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان میں سے علقمہ کون ہے؟ عمار نے صفوان سے پوچھا تھا۔ علقمہ میرا چاچا لگتا ہے جو مجھے پتا ہو، پھر ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ ایمان نے الجھ کر کہا۔ تم زیادہ نہ سوچو چڑیل، تمہارے گھٹنے درد کرنے لگیں گے، صفوان نے تپانے والے انداز میں کہا اور جیب سے فون نکال کر کال ملانے لگا۔ بیل بجتے ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں پہنچ چکا ہوں، صفوان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ دور اندر وہ بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا تھا۔ وہ تینوں قدم قدم چلتے اس کے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم میری بہن کو طلاق دو گے یا تمہیں میرے ہاتھوں ضائع ہونا ہے؟ صفوان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اگر میں نے طلاق دے دی تو میں ہمیشہ کے لیے اسے کھو دوں گا۔ اس نے جیسے منت کی تھی۔ کیوں کھو دو گے؟ اگر تمہیں اس سے شادی ہی کرنی ہے تو تم اس کے گھر رشتہ لے جانا اور سب کی رضامندی سے شادی کرنا۔ یہ کہنے والا عمار تھا۔ یار، طلاق دینے کے بعد پھر سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے حلالہ کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً صفوان کی کال آنے کے بعد مفتی صاحب سے نکاح اور طلاق کے مسئلے جان آیا تھا۔ یہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ عمار نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ تم جا کر مفتی صاحب سے پوچھ لینا، علقمہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہمیں مزید کچھ نہیں سننا، تم ابھی کے ابھی میری بہن کو طلاق دو، صفوان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے پتا ہے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں فکر ہے اس کے، پر میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں محبت کرتا ہوں جویریہ سے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ علقمہ جیسے رو دینے کو تھا۔ صفوان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر علقمہ کو مکہ مارنا چاہا، پر اس سے پہلے کہ علقمہ کو مکہ پڑتا عمار اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو عمار؟ عمار نے صفوان کو ڈپٹا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کا نام لینے کی؟ صفوان غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علقمہ کو جان سے مار دے۔ وہ اب صرف ہماری بہن نہیں، اب علقمہ کی بیوی بھی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے۔ صفوان، تم خود کو سنبھالو۔ اتنے سب میں ایمان پہلی بار بولی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنے بھائی کے غصے کو، اس لیے اسے خاموش کرانے کے لیے اس نے صفوان کا ہاتھ پکڑا اور جیسے اسے تسلی دینی چاہی اور نرمی سے کہا، تم غصہ نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صفوان کا غصہ تھوڑا کم ہوا تھا۔ اپنی بہن کے آگے وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ اوکے تمام، اب میں فی الحال مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی، ہم کل پھر ملیں گے، ہمیں ابھی گھر چلنا ہے، حتمی لہجے میں کہہ کر وہ اٹھ چکی تھی۔ صفوان اور عمار نے ایک دوسرے کو دیکھا اور وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، کل آپ جہاں کہیں گے میں پہنچ جاؤں گا، ان سب کو اٹھتا دیکھ علقمہ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر قدم قدم چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ تم دونوں بیٹھو ادھر، عمار نے اپنی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایمان، کیوں بات ختم نہیں کی تم نے؟ صفوان نے چڑھ کر کہا تھا۔ صفوان، طلاق اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم مل کر کسی کو دھمکائے اور طلاق لے لیں۔ طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو؟ ایمان نے نرمی سے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ عمار اور ایمان کرسی پر بیٹھ چکے تھے، البتہ صفوان اب بھی کھڑا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، تم ایمان کو لے کر گھر آ جانا، مجھے کچھ کام ہے، صفوان نے بوجھل سی آواز میں عمار سے کہا۔ میں عمار کے ساتھ نہیں آؤں گی، میں ابھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پہلے تم مجھے گھر چھوڑ آنا، پھر جو کام ہے وہ کرنا، ایمان نے جلدی سے کہا۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ، عمار بس ایمان کو دیکھتا رہ گیا۔ یار ایمان، تم کبھی تو میری بات مان لیا کرو، صفوان نے خوف زدہ ہو کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں عمار کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے ناراضگی سے کہا۔ صفوان اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا لیں گے آپ؟ عمار نے نرمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا ابھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، ایمان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اوکے، کافی پی لے پھر چلتے ہیں، عمار نے نرمی سے کہا اور کافی آرڈر کرنے لگا۔ آپ مجھ سے ڈرتی ہے جو میرے ساتھ جانا آپ کو پسند نہیں؟ عمار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کب کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا مجھے نہیں پسند، ایمان نے جواب دیا۔ صفوان سے تو کہا نا آپ نے کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ جانا نہیں پسند؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے عجیب لگتا ہے۔ یار میں شوہر ہوں آپ کا، نکاح ہوا ہے ہمارا، اس میں عجیب کیا ہوا؟ اسے ہر بار اب ایمان کو یہ بات یاد دلانی پڑتی تھی۔ اتنے میں ویٹر کافی کے 2 کپ لے کر آ چکا تھا۔ علقمہ وہاں سے سیدھا مسجد آیا تھا۔ یقیناً صفوان ان سے بات کرنے کے بعد مفتی صاحب سے نکاح و طلاق کا مسئلہ جاننے آیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا اور جوئی کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، تبھی اس کی کچھ فاصلے پر بیٹھے بچے کی تلاوت کی آواز سے سنائی دی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم،
تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بچہ اپنی نرم آواز میں پہلے آیت تلاوت کر رہا تھا، پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 13-14 سال کا لڑکا لگ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اسے یقین تھا دعائیں مقدر بدل سکتی ہے۔ دوسری طرف بلال اور اس کے والد صوفے پر بیٹھے خان صاحب سے باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ یقیناً وہ جوئی کے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ صفوان کہاں تھے تم؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، بلال نے صفوان کو اندر آتے دیکھتے ہی کہا۔ صفوان کے تو مانو ہوش اڑ گئے تھے۔ بلال بنا کسی وجہ کے اس کے گھر میں اس کی غیر موجودگی میں نہیں آتا تھا۔ صفوان نے بلال کے پاس بیٹھے اس کے والد کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جویریہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ وہ سخت پریشان ہوا، لیکن چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اندر آیا اور بلال سے مخاطب ہوا تھا۔ تم کب آئے؟ مجھے بتا دیا ہوتا، میں تمہیں انتظار نہ کرواتا۔ نہیں، تم نے زیادہ انتظار نہیں کروایا، ہم لوگ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، بلال نے کہا۔ بلال کے والد والدہ اب خان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اصل میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے۔ انہوں نے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ صفوان کے تو مانو سر پر پہاڑ گرا تھا، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بات کہہ دیں گے۔ اچھا، تو آپ جویریہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں؟ خان صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا۔ جی، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، پر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ صفوان کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ مجھے کچھ کام ہے کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج سورج بادلوں میں چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے موسم بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ ایمان کے کمرے میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ جویریہ کو بلال کے رشتے والی بات اب پتہ چلی تھی۔ وہ سنتے ہی جیسے رو دینے کو تھی۔ مجھے نہیں لگتا بابا بلال کے پروپوزل کو ریجیکٹ کریں گے، ایمان نے فکر سے صفوان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ظاہر ہے یار بلال اچھا لڑکا ہے، صفوان نے فکرمندی سے کہا۔ آپ ایک بار جا کر بابا سے بات تو کریں، مجھے لگتا ہے بابا نے انہیں جواب دے دیا ہوگا، جویریہ نے ایمان سے کہا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اوکے، میں بابا سے بات کر کے آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے کمرے کے باہر نکل گئی۔ خان صاحب کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں بابا؟ ایمان نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ہاں بیٹے، آ جاؤ۔ ایمان کی آواز پر انہوں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا۔ وہ اندر آئی اور ان کی کرسی کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ایمان، آپ پریشان لگ رہی ہے؟ بابا، وہ اصل میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ آپ نے بلال کے پروپوزل کے بارے میں کیا سوچا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے انہیں منع کر دیا ہے، انہوں نے ہاتھ میں سے کتاب کو میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ایمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، وہ اتنے زور سے چلائی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا میں نے غلط فیصلہ لیا ہے؟ اس کے اس طرح چلانے پر انہوں نے سوال کیا تھا۔ نہیں بابا، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا، اس نے جلدی سے خود کے جذبات کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا بابا، میں چلتی ہوں، جوئی کو دوائی دینی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جوئی کے کمرے میں آؤ تو وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ تب ایمان کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں نے خاموش نظریں ایمان کی طرف اٹھائی۔ میں بتا نہیں سکتی بابا نے کیا کیا ہے، اس نے اپنی خوشی کو چھپا کر اداس چہرہ بنا لیا، مگر دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بتاؤ آپی، کیا کہا ہے بابا نے؟ اب کی جوئی نے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ بابا نے بلال کے گھر والوں کو نہ کر دی ہے، اس نے دونوں کے اداس چہروں کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ جوئی نے حیرانی سے صفوان کی طرف دیکھا۔ وہی صفوان نے گہری سانس لی تھی۔ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صفوان کو دوسری فکر لاحق ہوئی۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ ظاہر ہے اب ہمیں علقمہ سے کہنا ہوگا کہ وہ جوئی کے لیے رشتہ بھیجے، اس سے پہلے کہ کوئی اور پھر سے رشتہ لے کر آ جائے۔ کیا مطلب؟ ہم جوئی کی شادی اس لڑکے سے کریں گے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، صفوان نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یار صفوان، میں نے دیکھا ہے، علقمہ کو اچھا لڑکا لگا وہ مجھے۔ علقمہ کی آنکھوں میں نے جوئی کے لیے محبت دیکھی ہے، اور رہی بات شادی کی تو وہ ان دونوں کی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ایمان نے صفوان کو سمجھانے کی کوشش کی، پر صفوان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایمان نے حتمی لہجے میں کہا۔ اب میں کچھ نہیں سنوں گی، تم علقمہ سے کال کر کے کہو کہ وہ رشتہ لے آئے۔ پر بابا نہیں مانے تو؟ جوئی نے اپنی فکر ظاہر کی۔ وہ مان جائیں گے، میں عمار سے کہوں گی کہ وہ بابا کو منائے، وہ عمار کی بات نہیں ٹالیں گے، تم فکر نہ کرو، اس نے جیسے ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ دوسرے دن ہال میں آؤ تو سارے لوگ ہال میں جمع تھے۔ وجہ تھی علقمہ کا پروپوزل۔ سامنے صوفے پر علقمہ اور حمید صاحب، جو کہ علقمہ کے والد تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی دائیں جانب کی کرسیوں پر عمار اور خان صاحب، اور بائیں جانب کی کرسیوں پر صفوان اور شعیب بیٹھے تھے۔
ان سب کو بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور حمید صاحب نے رشتے کی بات کر دی تھی۔ عمار ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی خان صاحب کو رشتے کی حامی بھرنے کے لیے قائل کر چکا تھا، اب بس وہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کو پتا تھا خان صاحب اس کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے۔ پھر کیا کہتے ہیں آپ، اگر آپ کی طرف سے ہاں رہی تو ہم عید کے دن ہی منگنی کر دیتے ہیں، حمید صاحب نے بڑی امید باندھ کر پوچھا۔ علقمہ کا دل زور سے دھڑکا، اس نے دل میں پھر دعا کی، یا اللہ پلیز میری سن لے۔ صفوان بھی سانس روک کے اپنے باپ کے الفاظوں کا منتظر تھا۔ شعیب کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی سکون سے بیٹھا تھا تو وہ صرف عمار تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں خان صاحب کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں رشتہ منظور ہے، پر عید کے دن منگنی نہیں، نکاح کروا دیں گے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کا بھی سیدھا نکاح کیا تھا اور میں چاہتا ہوں جوئی کا نکاح بھی سادگی سے ہو۔ میں فضول رسومات کے سخت خلاف ہوں۔ خان صاحب کی رعب در آواز سارے میں گونجی تھی۔ جی بالکل ہمیں منظور ہے، حمید صاحب نے خوشدلی سے کہا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ دعائیں 3 طرح سے قبول کی جاتی ہے۔ پہلا یہ کہ جو مانگے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دعا کی وجہ سے ہم پر آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جس کا اجر آخرت میں دیا جائے گا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، انہیں قبول کر لیا جاتا ہے، بس قبولیت کی قسمیں الگ ہوتی ہے۔ علقمہ کو لگا اس کی ساری دعائیں دنیا ہی میں قبول کر لی گئی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، الحمدللہ۔ آج عید کا دن تھا۔ قاضی صاحب علقمہ کو نکاح پڑھا کر اب جوئی کے سامنے بیٹھے تھے۔ جویریہ خان ولد علی خان، آپ کو علقمہ احمد ولد حمید احمد باعوض 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے سوال کیا۔ علقمہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اپنا ہاتھ جوئی کی طرف بڑھایا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پھر سے سوال کیا۔ علقمہ کے ہاتھ میں پھول تھا اور وہ جوئی کی جانب متوجہ تھا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پھر سے سوال دہرایا۔ ول یو میری می؟ یس، جوئی نے علقمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قبول ہے، جوئی نے کہا، اور سارے میں مبارکباد دینے کی آوازیں گونجنے لگ گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر وہ پانچوں اپنے اپنے مصلے پر تھے۔ کوئی بیٹھا تھا تو کوئی سجدے کی حالت میں تھا۔ وہ سب دعائیں مانگ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے، بس قبولیت کی قسمیں الگ ہوتی ہے۔ جوئی اپنے کمرے میں مصلے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مشکل سے اسے نجات دی گئی تھی۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے سامنے والے کمرے میں ایمان نے بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ آج شام کو اس کی رخصتی تھی، یعنی اس کی زندگی کی نئی شروعات۔ اس نے اپنے رب سے دعا کرنی تھی۔ علقمہ مسجد میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، وہ شکر کے آنسو تھے۔ اس کی ساری دعائیں قبول کر لی گئی تھی۔ اس سے کچھ دور کے فاصلے پر عمار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ آج اس کی منکوحہ اس کے گھر آنے والی تھی۔ اس کی ماں کے بعد پہلی عورت تھی جس سے عمار نے محبت کی تھی۔ ان سب سے دور صفوان اپنے کمرے میں مصلی بچھائے سجدہ ریز تھا۔ اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا تھا۔ صفوان کے نزدیک اس کی دونوں بہنیں بہت عزیز تھیں۔ وہ اپنی بہنوں کا محافظ تھا۔ وہ ان کے نخرے اٹھایا کرتا تھا، ان کو ساری مشکلوں سے نکلنے میں مدد کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنی بہنوں کو جج نہیں کرتا تھا۔ وہ بہترین بھائی تھا، یا یوں کہو وہ بہترین مرد تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ایمان کو لایا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں داخلی دروازے سے کھڑے ہوتے ہی سامنے دلہن کی جگہ دکھائی دیتی تھی۔ لوگوں کا ہجوم سا اس میں چھایا تھا۔ وہ قدم قدم بڑھاتے ہوئے کرسی تک آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر سرخ رنگ کا محضر اوڑھے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کانوں میں سرخ ڈائمنڈ کے بڑے بڑے جھمکے اور گلے میں سرخ رنگ کا ہار پہن رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے اور ایک ہاتھ میں اس نے کنگن کے ساتھ سرخ ڈائمنڈ کا بریسلیٹ بھی پہن رکھا تھا۔ یہ وہی بریسلیٹ تھا جو اسے عمار نے پہنایا تھا۔ عمار اندر آ رہا تھا۔ داخلی دروازے سے ہی اسے ایمان دکھائی دی۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ وہ دور سے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دور سے ہی اسے مبہوت سا دیکھے گیا۔ عماد کہاں تھے تم؟ جاؤ اور ایمان کے پاس والی کرسی سنبھال لو جلدی، صفوان نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ جو کسی سحر میں ڈوبا تھا، صفوان کی آواز پر ہوش میں آیا۔ ہاں جا ہی رہا ہوں بس، اس نے صفوان سے اتنا کہہ کر آگے قدم بڑھائے اور اب ایمان کے قریب والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔
اس نے سفید رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کی بھوری آنکھیں ایمان کی طرف تھی۔ ارے یار، مجھے فوٹو لینی ہے، تم دونوں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ پلیز، صفوان نے شرارت سے انہیں دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، لو تم فوٹوز، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، عمار نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ایمان اب بھی بیٹھی تھی۔ تمہیں الگ سے بتانا پڑے گا چڑیل، صفوان نے معصومیت سے پوچھا۔ یار آج کے دن تو میری بیوی کو چڑیل نہ کہو، عمار نے جیسے برا مانا تھا۔ اوکے نہیں کہتا، پہلے تم اسے اٹھنے کا کہو، صفوان نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اٹھ جاؤ بیگم، عمار نے اپنا ہاتھ ایمان کی طرف بڑھا کر کہا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفوان دونوں کو الگ کر کے ان دونوں کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ یقیناً اس کا مقصد فوٹو لینا نہیں بلکہ دونوں کو تنگ کرنا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میاں بیوی کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے؟ عمار نے مسکراہٹ چھپا کر سوال کیا۔ جب تک میری شادی کرا دی جائے نہیں آئے گی، میری شادی نہ کرا دی جائے گی میں، اس نے دانت نکال کر کہا تو عمار اور ایمان دونوں ہنس دیے۔ بہت ساری تصویریں لینے کے بعد وہ وہاں سے ہٹا تھا۔ وہ دونوں اس کے ہٹتے ہی کرسیوں پر واپس بیٹھ گئے۔ ابھی عمار کی نظریں ایمان پر تھی، وہ اسے دیکھے گیا۔ ایمان نے اپنے اوپر نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو عمار کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو مسکرا دیا۔ آج بھی ایمان کے لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی مسکراہٹ۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ناول کو ضرور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔